فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم وقال سبحانہ وتعالی فی مقام آخر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ایک مرتبہ پھر زندگی میں رمضان المبارک کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی عمروں میں، زندگیوں میں برکت فرمائے اور ہم سب کو عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یہ غالباً آخری جمعہ ہوگا اور اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ گزشتہ ہفتے بھی رمضان المبارک کے استقبال کے تعلق سے، رمضان المبارک کی تیاری کے تعلق سے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھیں، اور اس ہفتے بھی اسی تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ جو آیت قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، یعنی رمضان المبارک کی فضیلت اس بات سے ثابت اللہ رب العزت نے کی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے بابرکت کتاب قرآن کریم کو نازل کیا، اس وجہ سے بھی اس کے اندر فضیلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس مہینے کے اندر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، اس کے نزول کی وجہ سے وہ مہینہ اللہ کی نظر میں اتنا متبرک، اتنا مکرم ہو جاتا ہے، تو وہ کتاب اللہ کی نظر میں کیا حیثیت اور کیا مقام رکھتی ہے، اس سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا اور اس گہرے راز کو سمجھا، اس کو امت تک پہنچایا کہ اس مبارک مہینے کو اللہ کے کلام کے ساتھ بہت خصوصی نسبت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے بعض روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا ہے وہ اسی مہینے کے اندر اللہ نے نازل فرمائی۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، ساری کی ساری کتابیں وہ اللہ رب العزت نے اسی ماہ مبارک کے اندر نازل فرمائی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے کو اللہ کے کلام کے ساتھ خصوصی نسبت حاصل ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ قرآن کریم کی تو آیتیں اور صورتیں کر کے نازل ہوتا تھا، اور تو قرآن کریم تو 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں کیسے نازل ہوا؟ تو قرآن کریم 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پر اکٹھا نازل کیا ہے، وہ نزول لیلۃ القدر میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے، اور پھر وہاں سے جیسی جیسی ضرورت پڑتی تھی جبرائیل علیہ السلام کو وہ ٹکڑے، وہ حصے، وہ آیتیں دی جاتی تھیں، وہ ضرورت کے بقدر وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ اس طرح سے یہ نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ اکٹھا پورا کا پورا، اور ایک مرتبہ پھر بقدر ضرورت 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ بہرحال بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو ہر رات جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے تھے، اور اس رات میں یہ دونوں حضرات کیا کرتے تھے؟ اس رات میں یہ دونوں حضرات قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا قرآن کریم کا حصہ نازل ہو چکا ہوتا تھا، آپ وہ سارا کا سارا حصہ جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے۔ اور جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے،
یعنی جو آپ کا آخری رمضان المبارک تھا، اس ماہ مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور فرمایا ہے۔ ہر سال رمضان المبارک میں 1 مرتبہ ہوتا تھا، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور ہوا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس راز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں بہت مختصر وقت کے اندر، کہ اس ماہ مبارک کو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ایک خصوصی نسبت حاصل ہے۔ اس وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کی ہر شب میں قرآن کریم کا دور فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو 4 بڑے اماموں میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ حدیث کا حلقہ لگایا کرتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو مہینے کے شروع ہوتے ہی وہ اپنے حدیث کے حلقے کو، حدیث کے درس کے سلسلے کو موقوف فرما دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ مہینہ قرآن کا ہے، اب میں قرآن کی تلاوت کروں۔ سارے مہینے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی کتنے سارے بزرگان دین کے بارے میں یہ آتا ہے۔ ہمارے ماضی قریب کے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب چاند رات، جس رات میں چاند رات ہوتی تھی تو اس وقت جب چاند نظر آنے کے بعد آپ خانقاہ میں تشریف لاتے تھے اور سب کو سلام کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر زندگی رہی تو رمضان المبارک کے بعد ملاقات ہوگی۔ پورے مہینے کسی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، اور اپنے خادم کو اس زمانے میں ڈاک چلا کرتے تھے، خط آیا کرتے تھے تو ایک کٹا دے دیا کرتے تھے کہ جس کا بھی خط آئے اس کے اندر ڈالتے رہنا، اگر عید تک اللہ نے سلامت رکھا، زندگی مقدر ہوئی تو عید کے بعد دیکھ کر کے عید کے بعد جواب دیں۔ کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوا کرتی تھی کہ سارا مہینہ میں نے اللہ کے لیے وقف کر لیا، اللہ کے لیے خاص کر لیا، اس مہینے میں صرف اللہ ہوگا اور میں۔ تو میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں حضرات ایک قرآن کریم دن میں پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن کریم رات میں پڑھا کرتے تھے۔ 60 قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں یہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ 10 دن کے اندر تراویح میں قرآن کریم سنایا کرتے تھے، 3 عشروں کے اندر 3 قرآن یہ الگ سے مکمل کیا کرتے تھے، پورا رمضان المبارک میں 63 قرآن کریم مکمل فرمایا کرتے تھے۔ اور اس بات پر کوئی تعجب نہ کرے، اللہ کے بندے ایسے ہیں، آج بھی موجود ہیں اس دور کے اندر، کہ جو روزانہ رمضان المبارک کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک موقع پر ہمیں ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک صاحب نے اپنے والد سے ملاقات کروائی اور انہوں نے بتایا ان کا رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں، 12 مہینے کا ان کا یہ معمول ہے کہ وہ روزانہ ایک قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں نے خود الحمدللہ ملاقات کی ہوئی ہے، اپنی آنکھوں دیکھا، میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ رمضان میں نہیں، عام دنوں میں تہجد کے وقت سے شروع کرتے ہیں، 11-12 بجے تک ان کا مکمل ہو جاتا ہے۔ تاجر آدمی ہے، بزنس مین آدمی ہے، دکان پر بیٹھتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے، قرآن کریم کا حافظ ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، مستقل ان کا سردی ہو، گرمی ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، معمول ہے، حیات ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں۔ اور بھی کتنے سارے، ایک دو نہیں، کتنے سارے لوگ ایسے ہیں، حفظ والے نہیں، ناظرہ خاں بھی الحمدللہ ایسے ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، ان سے بھی ملاقات کی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ بھی پورا قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور صرف مرد ہی نہیں، عورتیں بھی ایسی ہیں جو ناظرہ خاں ہیں اور پورا قرآن کریم روز مکمل کر لیتی ہیں الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے۔ تو میرے عزیزو، ہمت سے کام لینا پڑتا ہے۔ جن کے دلوں میں آخرت کا یقین ہوتا ہے، جن کے دلوں میں آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کی تمنائیں ہوتی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، ان کے لیے وقت میں برکت فرما دیتے ہیں۔ اور جب ایک مرتبہ انسان ہمت کر لیتا ہے، ارادہ مضبوط کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آسان بھی فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے بہت طویل بات نہ کر کے مجھے اتنا عرض کرنا ہے کہ قرآن کریم کو اس مہینے کے ساتھ بہت گہری مناسبت ہے، اور ہمارے اکابرین کا طریقہ بہت سو کا تو یہ رہا کہ وہ اس مہینے کے اندر دیگر تمام اذکار، نفلی عبادتوں کو موقوف کر کے سارے مہینے کے اندر صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے۔ بس ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت، صبح قرآن، دوپہر میں قرآن، شام میں قرآن، رات میں قرآن، سوتے ہر وقت قرآن ہوتا۔
آپ سوچیں، ہم غور نہیں کرتے، اس مہینے کا قرآن سے کوئی تو ربط ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے میں ہر مسجد کو قرآن کریم کے ذریعے سے آباد فرما دیا۔ ایک مسجد میں 7 قرآن کریم ہو رہے ہیں، 8 قرآن کریم ہو رہے ہیں، 10 قرآن کریم ہو رہے ہیں، ہر منزل پر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی۔ اور میں غور کر رہا تھا اللہ کا کتنا شکر ادا کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے کہ ہماری اکثریت قرآن کریم سے قرآن کریم کی ناخواندہ ہے، انہوں نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا، نہیں پڑھنا جانتے۔ اگر یہ تراویح کا نظام نہ ہوتا تو پورے سال میں ویسے نہ انہیں قرآن کریم پورا پڑھنے کا موقع ملتا، نہ پڑھنے کی کوشش ہوتی، نہ سیکھنے کی طرف توجہ ہوتی، نہ سننے کا موقع ملتا۔ یہ تو اللہ نے تراویح کا مبارک نظام قائم فرما دیا۔ اس عمل کے ذریعے کوئی بھی امتی محروم نہیں رہتا، الا یہ کہ وہ انسان مسجد میں تراویح ہی آ کر کے نہ پڑھے تو پھر وہ تو خود محروم ہو رہا ہے۔ باقی اللہ نے تو پورا نظام قائم فرما دیا کہ جنہیں پڑھنا نہیں آتا وہ کسی ایسی جگہ پر قرآن کریم سنیں، قرآن کریم سننے کے لیے، خدا کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر پڑھنے والے کا ایک ایک لفظ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو۔ یہ کوئی بوجھ نہ سمجھا کریں ہم کہ 10 والی پڑھ لی اور 8 والی پڑھ لی، اور اللہ معاف کرے 3 دن والی لوگ پڑھتے ہیں اور خود بتاتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کیا پڑھا ہے اور کیا ہو گئے۔ پہلی رکعت کے رکوع تک انتظار کیا جاتا ہے اور جیسے رکوع میں جاتے ہیں ایسے ہی نیت باندھی اور رکوع میں شامل ہوئے اور ایک رکعت اپنی اٹھ کر کے کوئی سی سورت پڑھ کے پوری کر لی، 3 دن میں پھر خوشی منتی ہے کہ ہمارا قرآن کریم مکمل ہو گیا، اب ہم تراویح نہیں پڑھتے۔ قرآن کریم سننے سے انسان کے دل کے اندر جو رحمت آتی ہے، جو برکت آتی ہے، اس کی طبیعت پر جو اثرات آتے ہیں وہ ہم کبھی کسی صاحب دل، کسی اللہ والی جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، اللہ کی محبت ہو، جو قرآن کریم کو اللہ کا کلام سمجھ کر کے پڑھتا ہو، ذرا اس کے پیچھے 1 سال یہ رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی سنت کو ادا کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں دل بدلتا ہے نہیں بدلتا، دل کی کیفیت بدلتی ہے نہیں بدلتی، نمازوں کی کیفیت بدلتی ہے نہیں بدلتی۔ تو اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، تراویح کے لیے کسی ایسی جگہ کا ضرور انتخاب کریں جہاں پر پڑھنے والے کا قرآن صاف سمجھ میں آتا ہو، وہ ایسے نہ پڑھتا ہو کہ جس طریقے پر پڑھنا ثواب کیا الٹا گناہ ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، جس میں الفاظ کٹتے ہیں، اور عام طور سے لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں اور کسی بھی جگہ جا کر انسان پڑھ لیتا ہے۔ جب اس طریقے پر ہم تراویح سنیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اپنے دلوں کے اندر خود بدلاؤ محسوس کریں گے۔ تو بہرحال قرآن کریم کے تعلق سے ہی مجھے چند باتیں عرض کرنی تھی، اس لیے میں نے اس طرف توجہ دلائی۔ آپ غور کریں، علماء نے لکھا کہ قرآن کریم جو شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ پر جو پہلی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے با ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کا پہلا حرف با ہے۔ سب سے آخری آیت من الجنۃ والناس، سب سے آخری حرف اس کا سین ہے۔ با اور سین کو ملائیں تو بز بنتا ہے۔ تو علماء نے اس سے نقطہ نکالا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو پکڑ لے مضبوطی سے تو پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا اگر کوئی نسخہ اور کوئی چیز ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سب کتابوں سے، سب چیزوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے آپ اور سمجھیں، جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، بالکل اسی طرح یہ قرآن کریم مقناطیس کی مانند ہے۔ جو انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کو سنتا ہے، یہ قرآن کریم مقناطیس کی مانند ہے، یہ اللہ کی رحمت کو کھینچ لیتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت مل جائے، سب سے آسان نسخہ ہے اللہ کے کلام کو پڑھے، اللہ کے کلام کو پڑھے۔ میں کس طرح اس مختصر سے وقت میں آپ کو سمجھاؤں، انسان کو اللہ کے ساتھ مشابہت کے اعتبار سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ ایک حقیقت ہے، جسموں سے پاک ہیں، ان کے لیے کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی، لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال ہے ہی نہیں جو ان کو سمجھانے کے لیے دی جا سکے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی ایک صفت، جسے صفت کلام، بولنے کی صفت کہا جاتا ہے، وہ صفت اس امت کے حوالے کر دی بطور امانت، بطور اعزاز، جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں یہ چاہتا ہے اللہ سے بات کرے تو کلام اللہ موجود ہے۔ اگر انسان یہ کہنا چاہتا ہے اللہ آپ کہاں ہیں، قرآن کریم کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ۔ اللہ ہم آپ کو پکاریں گے دعا کے ذریعے کہ آپ ہماری پکار کو سنیں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں انہیں بتا دیجئے میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، جب جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے اجیب، میں جواب دیتا ہوں۔
قرآن کریم جتنے بھی انسان کے من میں، انسان کے دل میں جتنے بھی سوالات اٹھتے ہیں، جتنے بھی خیالات جنم لیتے ہیں، قرآن کریم ہر کسی کا جواب دیتا ہے۔ اللہ حاسدین کے حسد سے بہت پریشان ہوں، اللہ نے آیت اتار دی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ قُلْ اعوذ بِرَبِّ الْفَلَق، پڑھو، اس کی برکت سے اللہ محفوظ فرمائیں گے۔ ہر سوال کا جواب قرآن کریم، جب انسان قرآن کے معنی کو سمجھتا ہے، قرآن کے مطلب کو سمجھتا ہے، تو قرآن کریم کی ہر آیت بات کرتی ہے۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، اللہ اس کے لیے بند راستوں میں سے ایک کشادہ راستہ پیدا فرما دیتے ہیں، اس کے لیے نکلنے کی جگہ مہیا فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کبھی کبھی انسان مایوس ہوتا ہے، دنیا ڈرا رہی ہوتی ہے، رشتہ دار پریشان کر رہے ہوتے ہیں، چاروں طرف سے اس کے اوپر پریشانی آتی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کے دیکھیں الیس اللہ بکافٍ عبدہ، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ سوال کرتے ہیں بندے سے، تلاوت کرنے والے سے بھی سوال ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ جب انسان پریشانی کے عالم میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل پر ایسا سکون اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، ایسی رحمت نازل ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہے، کان کے اندر آواز آ رہی ہے، دل کے اندر میسیج آ رہا ہے کہ نہیں میرے بندے پریشان نہ ہوں، میں تیرے لیے کافی ہوں، میں تیرا کام بناؤں۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنین کا کارساز ہے۔ اللہ میرا کام کون بنائے گا، میرا کوئی سہارا نہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کہتا ہے بندے میں ہوں نا، میں تیرا کارساز ہوں، میں تجھے نکالوں گا۔ قرآن کریم کی ہر آیت بات کرتی ہے، لیکن ہم لوگوں کا مسئلہ یہ، ہم قرآن کی زبان نہیں جانتے، ہم انگریزی زبان سیکھتے ہیں، ہم رشین زبان سیکھتے ہیں، ہم نہ جانے کون کون سی زبانیں سیکھتے ہیں، لیکن ہم قرآن کریم کی زبان نہ سیکھی اور نہ سیکھنے کی فکر کرتے، اور نہ صرف اتنا کرتے کہ جو زبان جانتے ہیں، جس زبان میں اس کا ترجمہ ہے، اردو زبان جو ہم جانتے ہیں اسی میں ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیں، ہمیں پتہ تو چلے ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا کہا ہے۔ بہرحال قرآن کریم یہ اللہ کی صفت کلام کا مظہر ہے، اور جب تک قرآن کریم دنیا کے اندر رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قرآن کے رہتے ہوئے قیامت آ جائے یہ نہیں ہوگا، اسی لیے قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو اٹھا لیں گے، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ اسی سے علماء نے لکھا کہ جس بندے کے دل میں قرآن کریم اتر جاتا ہے، چاہے پورا قرآن کریم کی بات نہیں ہو رہی، جس کے دل میں جتنا اتر جائے، 1 سورت 2 سورت 4 سورت جو جتنا یاد کر لے، اور پورا حافظ ہو تو بات ہی الگ ہے، تو جس کے دل میں جتنا قرآن اترتا چلا جائے گا وہ اتنا حفاظتوں میں آتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے محفوظ کلام کو اپنے دل کے اندر اتار لیا۔ اب اللہ تعالیٰ شرک کی گندگی سے، اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے اس کو محفوظ فرماتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے محفوظ کلام اپنے دل کے اندر اتار لیا۔ ہر انسان پریشان ہے کہ میں جتنا کماتا ہوں، جو زیادہ کماتا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو کم کماتا ہے وہ بھی پریشان ہے کہ میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے، میری انکم کم ہے، میرے اخراجات زیادہ ہیں۔ انکم بڑھتی ہے، اخراجات اس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ جن کے پاس قرآن کریم کی دولت ہے وہ برکتوں کے لیے پریشان ہے۔ جو انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، جس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، اس گھر میں بے برکتی ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ برکتوں کا خزانہ، برکتوں کا خزینہ، یہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے عام فرما دیا اس نعمت کو۔ ہمارا 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ قرآن کریم کا حافظ بن جاتا ہے آسانی سے۔ کتنے واقعات ہوتے رہتے ہیں، 40 دن کے اندر، 50 دن کے اندر، 2 مہینے کے اندر۔ ابھی ہم نے ایک پروگرام کے اندر شرکت کی، اس میں ایک بچے نے، دہلی کے ایک پروگرام میں شرکت کی، ایک بچے نے صرف 2 مہینے کی قلیل مدت کے اندر مکمل قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ 2 مہینے میں۔ وہی بچہ آپ اس سے کہیں اتنی موٹی کیا، اس سے آدھی بھی کوئی بک قرآن کریم کے علاوہ کسی اور زبان کی کوئی کتاب وہ یاد کر کے دکھائے، نہیں دکھا سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ کے کلام کی برکت ہے، اللہ کے کلام کا کمال ہے، اس کی برکت ہے۔ 2 مہینے میں، 1.5 مہینے میں کتنے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ آج تک اس کلام پاک کے معجزات ظاہر ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے اس کلام کی ناقدری کی ہوئی ہے۔ ہم نہیں پڑھتے قرآن کریم کو، ہم اس کی برکتیں نہیں حاصل کر پا رہے۔
آج ہر انسان پریشان ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بے برکتی ہو رہی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، کسی کو محسوس ہوتا ہے نظر بد ہے، کوئی محسوس کرتا ہے کہ شاید کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جگہوں پر کس کس طریقے سے سمجھایا ہے۔ جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، جو انسان قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اوپر شیطانی کوئی داؤ نہیں چلتا، اس گھر میں کسی قسم کے اثرات باقی نہیں رہتے۔ ہاں، وقتی طور سے اثرات آ جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو حضرات نمازی ہوتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں، جن کا گناہوں سے بچنے کا مزاج ہوتا ہے، جو ذکر و اذکار والے ہوتے ہیں، وہ بیمار ہوں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اس شخص کے مقابلے میں جو یہ کام نہیں کرتا، ان دونوں کی زندگیوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں سے پریشانیاں، مصیبتیں جلدی چلی جاتی ہیں اور بہت ہلکی بنا کر کے ان کو اوپر نازل کی جاتی ہے، اوروں کے مقابلے میں بہت شدت، اوروں پر بہت شدت کے ساتھ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، اس کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ آہستہ تلاوت فرما رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے۔ نماز کے بعد آپ نے دونوں کو بلایا، آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، آپ ہلکی آواز سے کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس ذات کو قرآن کریم سنا رہا تھا، وہ ذات تو سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، مجھے تیز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کریم کس نیت سے پڑھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے۔ اور یقیناً جب کوئی بندہ خلوص قلب کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے قرآن کریم کو پڑھتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا کلام، اس کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، رب کعبہ کی قسم، رب العالمین براہ راست اس کے کلام کو سنتے ہیں، ایسا ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے اور اس پر ہمارا دل و جان سے یقین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، آپ زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن کریم کی تلاوت بلند آواز سے اس لیے کر رہا تھا کہ میں اپنی تلاوت سے شیطان کو بھگا رہا تھا اور سونے والوں کو جگا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا دونوں ٹھیک۔ پتہ کیا چلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعے سے کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، اس گھر سے شیطان بھاگے گا، وہاں پر اس کا بس نہیں چل سکے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک کپ کے اندر آپ ایک چمچ چینی ڈالیں تو وہ کپ میٹھا ہو جائے گا، اس کپ کو میٹھا کرنے کے لیے ایک چمچ کافی ہے۔ اگر آپ ایک بھگونے کے اندر چھوٹا چمچ چینی کا ڈالیں گے تو پورے بھگونے کو وہ ایک چمچ میٹھا نہیں کر سکے گا، اب آپ کو زیادہ ڈالنی پڑے گی۔ اسی لیے جن گھروں کے اندر بے برکتیاں زیادہ ہوتی ہیں، ان کو لمبے وقت تک قرآن کریم کی تلاوت اور ان اذکار کا معمول بنانا چاہیے، تب جا کر کے برکتیں ظاہر ہونی شروع ہوں گی۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو یا کسی ذکر کو یا کسی تسبیح کو کچھ دن کرتے ہیں اور جب اس کے اثرات نہیں نظر آتے تو ہم اکتا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اثرات نظر آئیں گے لیکن کچھ وقت ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات میں اور عرض کروں کہ جب قرآن کریم کی بات ہوتی ہے، قرآن کریم کی برکت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہر انسان گردن ہلائے گا اور بے شک کہے گا سبحان اللہ کہے گا، فطری بات ہے۔ ہر انسان کے دل میں قرآن کی محبت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہونا ہی چاہیے، بالکل بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میں نے اپنے حضرت کے بیان کے اندر ایک بات کو سنا، بہت باریک نکتہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقہ پر سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ فرمانے لگے کہ ہم قرآن کی تعریف پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے اچھی بات ہے، لیکن فرمانے لگے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس خوش ہونے میں اپنے نفس کا دخل ہے، اور ہم شاید یہ سوچ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، بڑی متبرک کتاب ہے اور ہماری کتاب ہے، یعنی قرآن کریم اچھا ہے تو ہم بھی تو کچھ ہیں، یعنی اپنی بڑائی اور اپنی تعریف کا بھی اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں دخل نظر آتا ہے، اس لیے ہمیں وہ تعریف اچھی لگتی ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی اچھی لگتی ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں۔ جب وہ کچھ ہیں، جب وہ سب کچھ ہیں، بہت کچھ ہیں، تو پھر ہم بھی کچھ نہ کچھ ہیں، کیونکہ ہم ان نبی کے امتی ہیں۔ اور فرمانے لگے اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم واقعی قرآن کریم کو متبرک سمجھتے ہیں، اگر واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ سمجھتے ہیں، اور واقعی سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کو اللہ کے نبی کی زندگی میں اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے، تو پھر ہم کیوں نہیں ڈھالتے؟ کیوں نہیں ڈھال رہے؟ کسی سے بھی معلوم کریں قرآن کریم کی کوئی بھی بات، قرآن برکتوں والی کتاب ہے، بے شک قرآن کے کوئی واقعہ ہوگا، سبحان اللہ۔
اگر قرآن واقعی برکتوں والی کتاب ہے، کوئی مجھ سے اور آپ سے سوال کرنے لگے غیر مسلم، جب ہے برکتوں والی کتاب تو جناب آپ کیوں نہیں تلاوت کر رہے؟ آپ نے کیوں اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھنے والا نہیں بنایا؟ آپ کیوں صبح اٹھ کر اپنی دکان پر سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے؟ آپ کیوں آفس سے آنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ چند صورتیں رٹ کر آپ اپنی ساری زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم واقعی یہی مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھتے ہیں برکت والی کتاب ہے، لیکن قرآن کریم کی تعریف اس وجہ سے اچھی لگتی ہے کہ اس میں ہماری بھی تعریف ہو رہی۔ تو اگر قرآن برکت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے، یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، ہم کیوں برکت حاصل کرنے والے نہیں بنتے؟ ہم کیوں اپنی پریشانیوں کو دور نہیں کرتے؟ اس لیے مجھے سب حضرات سے یہ درخواست کرنی ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ جو اپنا رویہ ہے، قرآن کریم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، کیا ہے ہمارا قرآن کریم کے ساتھ تعلق؟ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ قرآن کریم بہت اچھے باکس کے اندر، بہت اچھے جزدان کے اندر، بہت اچھے غلاف کے اندر ہم نے گھر کے ایک کونے کے اندر ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں رکھا ہوا۔ اس کی کب ضرورت پیش آتی ہے؟ جب گھر سے بچی بدا ہوتی ہے تو اس کی گود میں رکھ کر اس کے ساتھ قرآن کریم کو چوکھٹ سے نکالا جاتا ہے، جو ایک رسم ہے لیکن اس کو پابندی کے ساتھ نبھایا جاتا ہے، اس وقت ضرورت پیش آتی ہے۔ یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت گھر میں قرآن کریم کھلتا ہے، یا پھر کبھی اگر قسم کھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت قرآن کریم کو نکالا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، کیا قرآن کریم کو اللہ نے اسی لیے نازل کیا ہے کہ اگر قسم کا موقع ہے تو قرآن کریم پر ہاتھ رکھ لینا، وداعی کے وقت دلہن کے ساتھ قرآن کریم کو روانہ کر دینا، یا کسی کے انتقال کے بعد قرآن خوانی کر لینا؟ کیا قرآن کا یہی مقصد ہے؟ یہ کب تک ہمارا رویہ چلے گا قرآن کریم کے ساتھ؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے حضرات نے قرآن کریم نہیں پڑھ رکھا، تو بار بار توجہ دلائی جاتی ہے، ایسا کون سا کام ہے دنیا کے اندر جس کو انسان سیکھنا چاہے تو نہیں سیکھ سکتا؟ دنیا کے اندر کتنے سارے لوگ ہیں جو 60 سال کی عمر میں، 65 سال کی عمر کے اندر، 70 سال کی عمر کے اندر اللہ نے ان کے دل کے اندر شوق پیدا کیا، وہ صرف یہی نہیں کہ قرآن کریم کا حفظ کرتے ہیں، مردوں میں نہیں عورتوں میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں، ہمارے شہر کی بھی مثالیں موجود ہیں، صرف یہی نہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کا حفظ کیا بلکہ وہ عالم بھی بنے۔ ہم کیوں نہیں قرآن کریم کی دولت کو حاصل کر رہے ہیں؟ تو اس لیے جو حضرات قرآن کریم کو نہیں پڑھنا جانتے، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، وہ یہ عہد کرے کہ مجھے اب سے، آج سے، ابھی سے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ لوں، مجھے قبر میں اللہ کے سامنے اس حال میں نہیں جانا۔ یہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، نہ پڑھنے والوں کے لیے، چھوڑنے والوں کے خلاف سفارش کرے گا۔ اس کی سفارش جس کے حق میں ہوگی وہ بھی مقبول ہوگی، جس کے خلاف سفارش ہوگی اس کے حق میں بھی مقبول ہوگی۔ ہم اور آپ کیا اللہ کی نظر میں قرآن کریم سے زیادہ وجیح ہیں؟ اگر ہمارے خلاف یہ قرآن کریم کھڑا ہو گیا اور اس کا مقدمہ اس کی طرف سے ہمارے پیغمبر سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑیں گے، اگر ان کی شہادت اور قرآن کریم کا دعویٰ ہمارے خلاف پڑ گیا، پھر ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہماری مغفرت کا کوئی چانس باقی رہتا ہے؟ کیوں ہم قرآن کریم سے بے توجہی کر کے قرآن کریم کو اپنا مخالف بنانا چاہتے ہیں؟ ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن کریم کو ضرور سیکھیں گے، اور آج سے، ابھی سے ہم ارادہ کر لیں کہ قرآن کریم کسی پڑھنے والے سے تعلق قائم کریں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مجھے حدیث یاد آئی، وہ میں آپ کو سنا دوں، کہ اگر کوئی شخص ناظرہ پڑھنا شروع کر دے یا حفظ پڑھنا شروع کر دے اور پورا کرنے سے پہلے پہلے اس کی موت آ گئی، اس میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے جنہیں صحیح نہیں پڑھنا آتا، وہ تصحیح شروع کر دیں، اور پورا کرنے سے پہلے پہلے ان کو موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ قبر میں ایک فرشتے کو متعین کریں گے جو تصحیح کر رہا تھا، جو شخص مرد یا عورت، وہ اس کی تصحیح کرائے گا، جو ناظرہ خواہ تھا اس کو وہ ناظرہ پڑھائے گا، جو حفظ کرنا شروع کرے گا اللہ اس کو حفظ کروائیں گے قبر کے اندر، اور قیامت کے دن جس نے حفظ کرنے کا ارادہ کیا تھا اللہ اسے حافظ قرآن بنا کر اٹھائیں گے، جس نے ناظرہ پڑھنے کا ارادہ کیا تھا اسے ناظرہ پڑھنے والا پورا پڑھوا کر اٹھوائیں گے، جس نے تصحیح کرنے کا ارادہ کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو تصحیح کروا کر قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل فرمائیں گے، ان لوگوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے جن کے قرآن کریم تصحیح شدہ ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی آسانی ہے۔ ہاں لیکن
بہت سارے لوگ شاید اس بات پر عمل نہ کر سکیں، تو اس کا بھی حل ایک اللہ نے ذہن کے اندر ڈالا ہے آپ لوگوں کی برکت سے۔ وہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ حضرات کے جو قرآن کریم کی اس بات پہ عمل نہیں کریں گے، کرنا چاہیے، جتنی زور کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں میں نے کہا، لیکن اگر پھر بھی وہ حضرات نہیں کریں گے تو اس کا حل بس آخر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کے اندر جتنی بھی صورتیں اتار دی ہیں، وہ 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، کم سے کم سب سے آخری درجے کا ایمان، سب سے آخری درجے کا عمل اتنا تو کر لیں کہ رمضان المبارک میں بیٹھ کر جتنا بھی ہو سکے فضول باتیں نہ کریں، ان صورتوں کا ورد کرتے رہیں۔ قل هو اللہ احد یاد ہے وہ پڑھتے رہیں، قل اعوذ برب الفلق یاد ہے وہ پڑھتے رہیں، انا اعطیناک الکوثر یاد ہے وہ پڑھتے رہیں، سورہ فاتحہ یاد ہے وہ پڑھتے رہیں۔ اور جو حضرات پڑھ سکتے ہیں، میں نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا تھا، وہ اپنے آفس کی شروعات قرآن کریم کی تلاوت سے کریں، بیچ میں وقفے میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، افطار سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کریں، افطار کے بعد قرآن کی جتنا ہو سکے کم سے کم جو ناظرہ خواہ حضرات ہیں، پورے دن میں کم سے کم 1 پارہ تو پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ کم سے کم رمضان المبارک کے مہینے میں 1 قرآن کریم تو مکمل ہو جائے۔ کہاں یہ حضرات ہوں گے قیامت کے دن جنہوں نے 63 قرآن کریم پڑھے ہوں گے رمضان المبارک کے مہینے میں؟ کہاں ہم جیسے لوگ ہوں گے کہ جن سے پورے رمضان میں 1 قرآن آدھا قرآن بھی نہیں ہوتا، کھولتے بھی نہیں قرآن کریم؟ تو کیا ہوگا ہمارا؟ سوچیں اس بات کو، غور و فکر کریں اس بات کے اوپر۔ اور یہ اتنی متبرک کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا پڑھانا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت، اس کا سنانا بھی عبادت، اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا سیکھنا سکھانا بھی عبادت، اس کا چھونا بھی عبادت۔ غرض اس سے کسی بھی قسم کی مناسبت پیدا کر لیں، وہ ہر حال میں عبادت ہی عبادت۔ اس لیے میرا عزیز و قابل احترام بزرگوں، اس ماہ مبارک میں جہاں ہمیں اور بھی نیک اعمال کرنے ہیں، تسبیحات بھی پڑھنی ہے، نوافل کا اہتمام بھی کرنا ہے، خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہاں اس مہینے کے اندر ہمیں تلاوت قرآن کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آنے والے اس مبارک مہینے کی قدردانی کرنا آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے ماہ مبارک کے اندر ہمیں خوب کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔